بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ربیع الاول میں چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھیں، سارا دن پیسہ پکڑتے رہو گے، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر طرف سے رزق ملے، 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور 4 ہی اس میں مبارک ہیں، اور ان کو پڑھنا بھی چلتے پھرتے ہیں۔ بس آپ چلتے پھرتے یہ اس ماہ مبارکہ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں چاروں طرف سے رزق کیسے آتا ہے۔ دائیں سے بھی رزق، بائیں سے بھی رزق، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، ہر طرف سے رزق ہی رزق آئے گا، دولت ہی دولت آئے گی، اور اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، اور اس عمل کو 100 سے زائد لوگ آزما چکے ہیں، اور جو بندہ بھی کرتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اس ماہ مبارکہ کو اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ کو ان ناموں سے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سارے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بس اس کو راضی کر لیں۔ آج اس عمل کے ذریعے اپنے رب سے مانگ لیں، جیسے جیسے جتنا مانگتے جائیں گے وہ تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ اب سب سے پہلا جو اس میں مبارک ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت والا، فضیلت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ تو سونا ہو جاتی ہے، مٹی بھی حضور کے قدموں کو لگے تو وہ سونا ہو جاتی ہے، اور جس مہینے کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اس مہینے کا کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس مہینے کو تمام مہینوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور یہ عمل آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین اور یہ سب سے زیادہ ماہ اول کا طاقتور عمل ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ آزمایا جانے والا، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا، ہر طرف سے فتح کے دروازے کھلوانے والا، رزق کے دروازے کھلوانے والا، اور انسان کی زندگی کو خوشحال بنانے والا۔ اس عمل کے ذریعے عمل انتہائی قیمتی ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھ کر، طریقہ سمجھ کر اس میں مبارکوں کو فوری طور پر یاد کر لیں۔ یاد ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھتے جائیے گے، آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ بچوں کو بھی یہ عمل کروا دیں۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، صاف ظاہر ہے آپ کے بچے ہوں گے۔ شادی شدہ نہیں، کنوارے ہیں، آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، سب کچھ اچھا ہو، تو پھر یہ عمل کر لیں۔ یہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اس موقع سے آج جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، کیونکہ محتاجی کا رونا رونے والوں، آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بس آج ہی پہلے دن میں کرنا شروع کر دو۔ کسی بندے کے پاس اگر پہلے دن یہ عمل نہیں پہنچتا، پھر دوسرے دن شروع کرے گا، اور دوسرے دن کا کرنے والا شخص پہلے دن والے شخص کے ساتھ نہیں شامل ہو سکے گا، کیونکہ آج اس نے شروع کر لیا، وہ کل والا اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ اس سے زیادہ امیر ہوگا۔ جو تیسرے دن شروع کرے گا، جس کو تیسرے دن یہ ویڈیو ملتی ہے یا یہ عمل ملتا ہے، وہ تیسرے دن شروع کرے گا، تو وہ پہلے 2 لوگوں کے برابر کبھی نہیں شامل ہو سکتا، ان تک نہیں پہنچ سکتا جتنا اللہ ان کو دولت عطا فرمائے گا۔ پھر اس میں اخلاص ہے، جو جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، جتنی زیادہ محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی اچھے عہدے پر تھا، اس کو معزول کر دیا گیا ہے، منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، کوئی ملازم تھا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ لوگ فون کر کے بلاتے ہیں،
ترقی رک جائے، کاروبار کرتے کرتے ٹھپ ہو جائے، مکان بناتے بناتے پیسے ختم ہو جائیں، اپنا منصب بحالی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، پھر موقع آئے فائدہ اٹھا لو۔ یہ بار بار نہیں ملے گا، بار بار کہوں گا نہیں، کر لو، بس ایک بار کہہ دیا ہے تو کر لو، آزمانا شرط ہے۔ ایک دن ہی کر کے دیکھ لو، نظارے خود دیکھو گے، پھر تمہارا دل کرے گا کہ ساری زندگی ہی ہم بھی عمل کرتے رہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، لوگ تو بھئی اس عمل کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ میں نے تو جس کو بتایا وہ تو اس عمل کو فوراً ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اب پڑھنے کا پہلا اسم پاک کو ذرا سمجھ لیں۔ آپ پہلا اسم پاک سنیں گے تو حیران ہوں گے، کیونکہ دیکھیے 4 ہی سمتیں ہیں، 4 ہی اسم مبارک ہیں، 4 طرف سے ہیں، ہر طرف سے رزق، دولت ہی دولت، عزت ہی عزت، شہرت ہی شہرت، سب کچھ ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس کو اس عمل کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کو مالا مال بھی کر دے گا، ہر مشکل بھی اس کی حل ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ پہلا جو اسم مبارک ہے وہ ہے آپ کے مقدر کو کھولنے کے لیے، آپ کی قسمت کو کھولنے کے لیے، آپ کے کاروبار کو کھولنے کے لیے، آپ کی تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے پہلا اسم پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ وہ اسم پاک ہے اے کھولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت ہر مصیبت آفت اس عمل کی بدولت وہ دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیارے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور اس عمل سے مال و دولت بھی نصیب ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی مل جائے گا۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور ہر منصب مل جائے گا، جو آپ سوچتے جائیں گے، جو مانگتے جائیں گے، اور پھر اگلی بات دشمنوں پر ہمیشہ فتح کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ، یہ اس عمل کی سب سے زیادہ خوبی ہے کہ جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو اپنے لیے رحمت کے راحت کے باب کھلوانا چاہتا ہے، دروازے کھلوانا چاہتا ہے، ہر قسم کی تکلیف کو دور کروانا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کرتا جائے اور اللہ کی برکتیں اللہ کی بارگاہ سے اور برکتیں حاصل کرتا جائے۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک یا فتح جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یا کے ساتھ آپ نے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کرنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے۔ ایک بات آپ نے خاص خیال کرنا ہے، ایک دو باتیں جو اس عمل کے اندر انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے وہ پڑھتا رہے گا اس کے پاس نہ غم آئے گا، نہ مصیبت آئے گی، نہ مشکل آئے گی، نہ مقروض ہوگا اور نہ بیمار ہوگا، نہ غم آئے گا، نہ ہی تنگ دستی آئے گی، اور ہر ایک چیز اس کو ملتی جائے گی جو وہ مانگتا جائے گا۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے، اور یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بس آپ نے ہر روز اس کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ہے، نہیں تو کم از کم اگر پورا مہینہ نہیں تو 12 دن تو کر لیں، 10 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 3 دنوں کا نظارہ خود دیکھ لینا، بلکہ آپ پہلے دن ہی کریں گے تو آپ کو اس کا لطف آئے گا، جدھر جائیں گے مال و دولت میں کھیلیں گے۔ اللہ بندوں کے ذریعے مدد کر دیتا ہے، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک جو پہلا اسم مبارک ہے یا فتح ہو، سب سے پہلے آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تعداد درود میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی۔ ان اسماء مبارکہ کی جو تعداد بتاتا ہوں، جو اسی کے مطابق اس کو پڑھتے جائیں، تعداد میں کمی بیشی کے بغیر انشاءاللہ تعالی 4 دن نہیں گزریں گے، آپ کا گھر مال و دولت سے رزق سے بھر جائے گا۔ حصول ترقی کے لیے سب سے بڑا عمل دے رہا ہوں، اور فی سبیل اللہ دے رہا ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، جلد از جلد اپنے غریب دوستوں تک اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ ان کو امیر ہوتا ہوا بھی دیکھ لیں۔
کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہر شخص امیر ہو جاتا ہے، جو بھی غریب ہو، فقیر بھی ہو، تنگ دست ہو، اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، کیونکہ ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ امام کشہری بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا، تمام چیزوں کو درست کرنے والا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا، اس میں پاک کے مکمل فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا ہونا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض چھوٹی چیزیں یہ بڑے بڑے کمالات دکھاتی ہیں، بڑے بڑے وظائف کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے اس عمل کی کتنی شان ہے، اس عمل کی کتنی طاقت ہے، ماہ ربیع الاول کی کتنی فضیلت ہے، وہ بندہ تو ایک لمحہ سوئے ہی نہ، وہ تو یہ عمل ہی کرتا رہے، وہ تو یہ پڑھتا رہے، اس کو پتہ چل جائے اس کی کتنی طاقت ہے تو یہ پہلا اس میں مبارک یا فتح ہوا، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کر، اور یہ عمل بھی مکمل تعداد پوری کر لینی ہے، پھر آخر میں جا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد شروع میں پڑھا ہے وہی تعداد آخر میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جیسے ہی بار بار یہ مثال دیتا ہوں، ایک تالا ہے، چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی، وظائف کے اندر کمی بیشی کی جائے تو وہ پوری نہ کی جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے، اللہ والے فرماتے ہیں پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ جتنا پڑھا ہے ثواب تو اجر تو مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا اصل فائدہ ہے، جو اس کی اصل شان ہے، جو اس کا اصل مقام ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے تعداد پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ امیر ہونے کا واقعی ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس عمل میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خاص رزق والے ہیں، آ رہے ہیں جو اس میں پاک۔ اب میں اس کے بعد آپ کو بتانے لگا ہوں، اب ان اسماء مبارکہ کی آگ پیچھے بھی نہیں کرنا۔ یہ جو اس میں پاک جو 4 اس میں بتانے ہیں، ان میں آپ نے ان کو آگے پیچھے بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ جو پہلے وہ بعد میں پڑھا، جو بعد میں وہ پہلے پڑھا نہیں، جو ترتیب جس ترتیب کے ساتھ بتاتا جاؤں اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ ہی پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جیسے آسانی ہو آپ اس طرح پڑھیں۔ لیکن جب یہ عمل آپ نے شروع کرنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آج پکی سچی توبہ کر لیں، مولا میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو مجھے حلال عطا فرما دے، میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پکی سچی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دے، زندگی بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، گردش کے ایام بدل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو دوسرا اس میں پاک یا وہابو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دینے والا یہ ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، اس میں پاک کا مطلب ہی یہ ہے، اور یہ اس میں پاک ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، جو ٹوٹل 4 سے 5 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پڑھ سکتے، 4-5 منٹ نہیں نکال سکتے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب شروع کر لیں پھر رہیں، وضو کر لیں، ٹوٹ جائے کوئی گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ ابھی ٹوٹا ہے تو ابھی کے ہی آنا ہے، نہیں کوئی آدھے گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے، اور صرف 3 دن تو آزما لیں، چوتھا دن چاہے نہ پڑھیں، لیکن آپ جب 3 دن آزما لیں گے تو 3 دن کر لیں گے تو پھر آپ کا دل رکے گا نہیں، آپ کہیں گے کہ یار اتنا مزہ آیا، اتنا مجھے مال و دولت مل رہا ہے، اتنی مجھے راحت مل رہی ہے، اتنا مجھے سکون مل رہا ہے، میرا اجڑا ہوا گھر بس رہا ہے، میرا اجڑا ہوا خاندان آباد ہو رہا ہے، اور میری تو نسلیں آباد ہو رہی ہیں، آپ تو پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، پڑھیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو پڑھتا ہے وہ پھر اس عمل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ پھر پڑھتا ہی جاتا ہے، پڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے اب کئی لوگوں نے کمنٹ بتایا دیا ہوا ہے کہ اس عمل سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے، ہر سال لوگ کرتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں پھر دوبارہ سے نئی اجازت کے ساتھ ملی اور پھر ہمیں نئے موجیں اور نئے مزے کریں۔
اب آپ نے اس میں مبارک اس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے جو چاہے عطا فرما دے بغیر عوض کے۔ دوسروں پر مال و دولت نشاور کرتا ہے، اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے جو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہی ہے نہیں جو بغیر مانگے دے، جو بغیر کسی غرض کے عطا کرے۔ اب جو تیسرے نمبر پر اس میں مبارک ہے، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے۔ اس میں مبارکہ یا رزاقو اس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، تو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر اس میں مبارک بتایا ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے شروع میں، اور جب آپ یہ چاروں اسماء مبارکہ کی تعداد پوری کر لیں، پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ بس یہ اس کی کثرت جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے خزانے کھلتے جائیں گے، دن بدن اضافہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص بھی اس عمل سے، اس عمل کے برکتوں سے محروم نہ رہے۔ تو اس لیے دوستو اب یہ اس میں مبارک جو ہے یا رزاق، اس کا مطلب یہ ہے رزق دینے والے، تو اس میں پاک کو ہم نے پڑھنا ہے اس کی ترتیب کے مطابق، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا ان تمام چیزوں کا خلاصہ، کیونکہ ایک میرے دوست نے بار بار مجھے یہ شکوہ کیا ہے کہ وہ میرا بہت پرانا ویورز ہے، وہ مجھے کہتا ہے آپ جو عمل بتاتے ہیں آگے آگے بتاتے ہیں، پیچھے والا بھی بھول جاتے ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ کلام بھی بتا دیا کریں تاکہ وہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ آپ نے اپنے گھر میں چاروں کونوں میں صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو چوتھے نمبر میں نے اس میں پاک بتایا، اس کو آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ آپ نے دوسرے دن کرنا ہے یا تیسرے دن ایک بار لازمی اس کو آپ نے ان 10-12 دنوں میں کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکتوں کی آپ کو مزید اس کی تاثیر ملتی چلی جائے گی۔ رکے ہوئے کام، رکی ہوئی دکان، سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اب چوتھا جو اس میں مبارک ہے، آخر اس میں مبارک اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں یہ کوئی بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ببرکت آپ کو رلائی کرے، کوشش ضرور کریں گے، لیکن اگر تھوڑا سا تاخیر بھی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ ان دنوں میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں پہلے کی بھی نسبت۔ تو آپ چوتھے نمبر پر جو اس میں مبارک ہے، اس کو ذرا سن لیں، اور اس کی میں وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم اور وقت بچے۔ میرا بھی یا معیز اس کا مطلب ہے عزت دینے والے، ہر قسم کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اہل دنیا کا دستور ہے جس سے کوئی راضی ہو اسے عزت دے دیتا ہے، تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے اوپر تو کوئی اور شان ہی نہیں۔ وہ تو پھر ایسے انعامات دے گا، ایسی عزتیں دے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس عزت سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی، وہ دوسروں پر ہمیں ممتاز کر دے گا۔ تو آخر اس میں پاک جو ہے وہ ہے یا معیزو، اس کو جب پڑھیں گے اور اس کی تعداد پوری کر لیں گے، آخر میں درود پاک پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر چلتے پھرتے ان میں سے کوئی ایک اس میں پاک کا تکرار کرتے رہیں، یا ان چاروں اس میں مبارکہ کو ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا وقت پڑھتے رہیں۔ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ان چاروں اس میں مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ محترم ناظرین، میرا سننا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔